ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIFA کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس کامران صاحب اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے جی. ہم نے دیکھا کہ صدر آصف علی زرداری کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. تو کن کن امور پر تبادلہ خیال ہوا آپ اگر بتا سکیں؟ ملاقات تو یقیناً اچھی رہی ہے اور اس میں ان کی اکٹھے بھی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، صدر صاحب کی اور مولانا صاحب کی. یعنی الگ دوسروں سے الگ بھی بیٹھے ہیں، گپ شپ کی ہے انہوں نے، تو آپس میں تعلقات بھی ان کے اچھے ہیں یقیناً. تو آج جو اوکیزن تھا، آج کا اوکیزن صرف اس کانفرنس کے حوالے سے تھا. تو بنیادی طور پہ بات ہونی تھی تو اس میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، تو آج کا تو ٹاپک یہی تھا. مگر جب پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں، جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ملک کے اندر، تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہوئی ہو، مگر میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود موجود نہیں تھا. آپ نے خود ہی کہا کہ جب پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے سیاست ڈسکس ہوتی ہے. اس وقت جو کور ایشو ہے وہ آئینی ترمیم ہے. تو اس بار کیا ڈیفرنٹ ہے؟ سینیٹر مرتضیٰ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، نون لیگ سے اب جو رابطے ہو رہے ہیں، سو کیا ہم ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیے، رابطے تو یقیناً پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی سے تو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں خود بھی ہوں شریک. تو وہ کمیٹی بھی رابطے میں ہے. نوید قمر صاحب والے، نیر بخاری صاحب والے، مرتضیٰ وہاب، یہ سارے اس کمیٹی کے پیپلز پارٹی کی طرف سے ممبر ہیں. میں اور ضیاء الرحمان صاحب اس طرف سے ممبر ہیں. تو ہم بات چیت کر رہے ہیں. ایک تو ان کی طرف سے ڈاکومنٹ ہم کو پیپلز پارٹی کی طرف سے مل گیا ہوا ہے. ہمارا ڈاکومنٹ بھی تیار ہے اور وہ مولانا صاحب کے پاس ہے. مولانا صاحب کسی وقت بھی وہ شیئر کر لیں گے جب وہ مناسب سمجھیں گے. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور نون کے ساتھ بھی، اور اسی طرح سے PTI کے ساتھ بھی. مگر فی الوقت تو میرا خیال ہے شیئر نہیں کیا گیا، یا کیا گیا تو پھر میرے علم میں نہیں ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا، اب آپ نے کہا کہ ان کے مسودے آ چکے ہیں، آپ اپنا ڈرافٹ کر چکے ہیں، تو ویسے دیکھنے سے کیا اندازہ ہوا کتنا مختلف ہے آپ کا مسودہ ان کے مسودوں سے؟ اور کیا یہ جو آپس میں ڈسکشن ہو رہے ہیں اس سے معاملات اس متعلق بہتر ہو سکتے ہیں؟ مسودہ جب جماعتیں مختلف ہیں، ہم نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI مختلف جماعتیں ہیں، تو مسودے بھی مختلف ہونے چاہیے. ورنہ تو پھر اگر ہماری سوچ ایک جیسی ہو تو پھر جماعت بھی ایک جیسی ہوتی. تو مسودے مختلف ہیں. نون کا تو ابھی تک کوئی مسودہ دوبارہ نہیں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، ہمارا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ شیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا، مولانا صاحب کو پتہ ہوگا. مگر بہرحال مختلف ہیں، وہ دونوں مسودے مختلف ہیں. یا اگر نون کے مسودہ وہ انیشل جو مسودہ تھا اس کو اگر آپ کہیں کہ نون کا مسودہ تھا، تو پھر وہ تینوں مختلف ہیں آپس میں. تو یہ وہ سوچ ہے جو پارٹیز کے اندر کی ہے فی الوقت. اور اگر ہم PTI کی بات کریں تو ان کے سٹانس میں تھوڑا سا فرق آیا ہے، اور وہ یہ، پہلے تو وہ آئینی ترمیم کے بالکل ہی خلاف تھے. ابھی تک جو ان کی ساری کوشش ہے وہ یہ ہے. اسد کیسر صاحب اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر حکومت ہم سے مسودہ شیئر کر لے تو ہم اس پر پھر مزید بات کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ظاہر ہے اب کوشش تو یہی ہونی چاہیے، آپ قائل کر لیں گے حکومت کو مسودہ شیئر کرنے کے لیے؟ حکومت کو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ PTI جو ہے نا بڑا سے ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور اس کو آپ 80-90 ان کی سیٹیں ہیں، اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتے آؤٹ رائٹلی. اور جس کو اگنور نہیں کر سکتے اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. وہ بھی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو جو لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ دستور میں ترامیم لوگوں کے لیے ہونی ہے، کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے ہونی ہے، اور لوگوں کی نمائندگی کسی نہ کسی شکل میں اگر PTI کے پاس ہے تو ان کو اگنور نہ کیا جائے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ یقیناً اب تک آ جانا چاہیے. آفیشیل ڈاکومنٹ آئے گا تو اس پہ بات آگے بڑھے گی. پیپلز پارٹی کا ڈاکومنٹ، اس کو آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں کہا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی اتحادی تو ہے نون لیگ کی، یا گورنمنٹ کو سہارا دیے ہوئے، مگر اکثر کلیم کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ نہیں ہیں، یا ہم صرف اپنی پارٹی کے طور پہ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں. تو ایک آفیشیل جو ہے ڈاکومنٹ بھی آنا چاہیے. پھر ہم بھی اپنا ڈاکومنٹ رکھ دیں گے، پھر دیکھتے ہیں. اور اگر PTI بھی اس پہ بات کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو کچھ ہو بات چیت کے بعد ہو. یہ لوگوں کے لیے کرنا ہے. جب لوگوں کے لیے کرنا ہے تو پھر ہماری کوئی ذاتی اناؤں کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اسد کیسر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دسمبر تک کی سمجھیں انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ تب تک حکومت کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں.
آپ کیا حکومت مخالف تحریک میں ساتھ دیں گے ان کا؟ دیکھیے جو پہلے سوال کا حصہ ہے کہ دسمبر تک ختم ہو جائے گی، اس کا تعلق تو غیب کے علم کے ساتھ ہے. تو اسد قیصر صاحب کے پاس اگر ہے تو میرے پاس تو جو ہے میں تو کمزور آدمی ہوں، مجھے تو کوئی ایسے جو ہے نا ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ دسمبر تک چلے گی یا کس تاریخ تک چلے گی. گو کہ حکومت کے جو ہے نا وہ جو طریقہ کار ہے وہ خراب ہونے کا ہے، مگر وہ خراب ہوتے ہوتے کب تک خراب ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا. اب احتجاج کی بات آپ کرتے ہیں کہ احتجاج جو ہے ہم مل کے کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ احتجاج جو ہے نا ہم نہیں کریں گے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ہم ایشو بیس جو ہے نا پالیٹکس کر رہے ہیں، اور ایشوز میں جو ہے نا وہ کہیں اگر ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا ایشوز پہ جو ہے نا ایک جیسے ہمارے رجحانات ہیں تو ہم ان ایشوز پہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے نا ہمارا جو ہے ذہنی ہم آہنگی ہے تو ہم وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے، اور اگر کہیں نون کے ساتھ ہم آہنگی ہوگی تو وہاں پہ نون کے ساتھ ہم چلیں گے. تو یہ کہنا کہ ہم احتجاج مل کے کریں گے، احتجاج میں جو ہے نا ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. اس میں ہمارا بیٹر ایکسپیرینس بھی ہے، اور ویسے بھی ہم جو ہے نا کسی احتجاج میں فی الوقت جو ہے نہیں چلنا چاہتے. کچھ مولانا کے اپنے ذہن میں کچھ چیزیں ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چند دن میں وہ سامنے آئیں گی، مگر وہ صرف جے یو آئی کا اپنا ایجنڈا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، وفاق اور کے پی میں ایک ہم سیاسی تناؤ بڑھتا دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب کسی صوبے کا سی ایم ہی لیڈ کر رہا ہو کسی اس طرح کے احتجاج کو، اور پھر جس طرح کے بیانات دے کر وہ آتے ہیں، پھر اس کے بیک ڈراپ میں جو حالات ہیں کے پی میں وہ بھی ڈسکشن میں آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے جو گورنر راج کی ایک طریقے سے خبریں پھیلی ہوئی ہیں، باتیں پھیلی ہوئی ہیں، حالات اس طرف جا سکتے ہیں؟ آپ کی جماعت کیا موقف رکھتی ہے؟ سیاسی تناؤ کے حوالے سے مولانا نے دونوں فریقوں کو مشورہ دیا تھا کہ کوئی ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں. گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو آپ بینڈ اپان ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ابھی لانی ہے، اسی وقت لانی ہے، فوراً کی جائے، اس سے ایک قدم پیچھے ہو جائیں اور وہ 25 کے بعد تک کے معاملات لے جائیں. اور دوسروں ان کو پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا کہ آپ جو احتجاج جو کر چکے وہ کہ نہ کریں اور رک جائیں، یہ موقع نہیں ہے. موقع اور محل اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو اس وقت جو ہے نا اس طرح سے معاملات کو اسلام آباد میں آ کے گرم کریں اور اس کا نتیجہ جو ہے نا ملک کی بدنامی کی صورت میں نکلے. تو میرا خیال ہے حکومت بھی جو ہے نا وہ مولانا کا مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی طرح سے پی ٹی آئی بھی جو ہے نا مولانا کا مشورہ نہیں مان رہی. رہ گیا گورنر راج کی بات، تو گورنر راج چونکہ ایک دستور کے مطابق گو کہ ہے، مگر ایک غیر جمہوری عمل ہے. ایک ایسی اسمبلی جو عوام کی منتخب ہے، اس کو کسی وجہ سے اور جو موجودہ وجوہات جو بیان کی جا سکتی ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو گورنر راج کو جے یو آئی کم از کم میرے علم کی حد تک جو ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.